بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے جمہوریہ قازقستان کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم امیر کی صدارت میں سپریم کونسل برائے اقتصادی معاملات اور سرمایہ کاری کا سن 2020 کا چوتھا اجلاس منعقد ہوا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ کی صدارت میں آج صبح قطر کی کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 123 مریض صحتیاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,39,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ لیجیے اب تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ قازقستان کے صدر قاسم جومارت تقیوف کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے قازقستان کے صدر کے نام مبارکباد کا تار روانہ کیا ہے۔ دریں اثنا وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے اپنے قازقستان کے ہم منصب عسکر مامین کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا تار ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے قومی دن کے موقع پر متعدد قیدیوں کو معافی دیتے ہوئے ان کی رہائی کے احکامات جاری کیے ہیں۔ آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی جو سپریم کونسل برائے اقتصادی معاملات اور سرمایہ کاری کے چیئرمین بھی ہیں کی صدارت میں کونسل کا سن 2020 کا چوتھا اجلاس منعقد ہوا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی جو کونسل کے ڈپٹی چیئرمین ہیں اجلاس میں شریک ہوئے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ اور کونسل کے ایگزیکٹو ممبر شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی اور کونسل کے ممبران نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں اس کے ایجنڈے میں شامل موضوعات زیر بحث آئے اور ان کے بارے میں مناسب فیصلے صادر کیے گئے۔ آج صبح دیوان امیری میں وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں قطر کی کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کے آغاز میں کابینہ نے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور قطری عوام کو قومی دن کی مبارکباد دی۔ کابینہ نے قطر کے بانی شیخ جاسم بن محمد بن ثانی کی ان کوشش تاریخی رول کی تعریف کی جن کے نتیجے میں اس ریاست کا قیام عمل میں آیا۔ کابینہ نے قطر کی ملک کے اندر ترقی و خوشحالی اور عالمی سطح پر حاصل ہونے والی کامیابیوں پر فخر اور اطمینان کا اظہار کیا اور صاحب اسم امیر کا شکریہ ادا کیا جن کی دانشمندانہ پالیسی کے سبب یہ سب کچھ ممکن ہوا۔ بعد میں کابینہ نے آج کے اجلاس کے ایجنڈے میں شامل موضوعات پر بحث مکمل کی اور ان کے بارے میں مناسب فیصلے صادر کیے۔ وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے کہا ہے کہ قطر کا قومی دن وہ دن ہے جو قطری عوام کی عزت و وقار اور صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی دانشمندانہ قیادت میں وطن کے ساتھ محبت اور وابستگی جیسی ویلیوز یعنی اقدار کی عکاسی کرتا ہے۔ قطر کی خبر رساں ایجنسی QNA کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے وزیر صحت نے کہا کہ قطر کی ایک اہم خصوصیت یا خوبی یہ ہے کہ قطری باشندوں اور یہاں کی دانشمندانہ قیادت کے مابین یکجہتی اور مضبوط رشتہ قائم ہے۔ وزیر انصاف اور قائم مقام وزیر مملکت برائے امور کابینہ عیسیٰ بن سعد الجفالی النعیمی نے کہا ہے کہ قومی دن کی تقریب قطری شہریوں اور یہاں پر مقیم غیر ملکی باشندوں کے لیے ایک خوشی کا موقع ہے۔ اس سال یہ دن ایسے وقت میں منایا جا رہا ہے جب ملک کے اندر ترقی و خوشحالی کا دورہ ہے اور قطر ویژن 2030 کی روشنی میں مختلف شعبوں میں ترقی کا یہ سلسلہ برابر جاری ہے اور صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی دانشمندانہ قیادت میں قطر کو دنیا کی قانون اور مضبوط اداروں پر مشتمل ایک ریاست کا درجہ حاصل ہو گیا ہے۔ وزیر تجارت اور صنعت علی بن احمد الکواری نے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو مبارکباد دی ہے۔ علی بن محمد
علی بن احمد الکواری نے کہا ہے کہ صاحب اسم و امیر کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ریاست قطر نے چیلنجز کا مقابلہ کرنے اور ملک کی معیشت کو پائیدار بنانے کی نمایاں مثال پیش کی ہے، اور اس کا اندازہ قطر کی صنعت اور تجارت کے شعبوں کی ترقی سے لگایا جا سکتا ہے۔ قطر کی انسانی حقوق کی قومی کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر علی بن سمخ المری نے کہا ہے کہ قومی دن ہمیں قطر کے بانی شیخ جازم بن محمد بن تانی کی انسانی وسائل میں ریاست کی ترقی کے لیے کی جانے والی کوششوں کی یاد دلاتا ہے۔ قطر میں مختلف ممالک کے سفراء نے اپنے ملکوں کے قطر کے ساتھ مضبوط تعلقات کے بارے میں اظہار خیال کیا ہے۔ قطر کے قومی دن کے موقع پر اپنے ایک بیان میں الجزائر کے سفیر مصطفیٰ بطورہ نے اپنے ملک کے قطر کے ساتھ مضبوط تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے مختلف شعبوں میں قطر کے اندر جاری ترقی کی تعریف کی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ریاست قطر نے سعودی عرب کے شہر جدہ کی بندرگاہ میں تیل کے ایک ٹینکر پر کیے گئے حملے کی شدید مذمت کی ہے اور اسے ایک تخریبی کارروائی اور بین الاقوامی قوانین اور اقدار کی کھلم کھلا خلاف ورزی قرار دیا ہے، جس کی وجہ سے آزادانہ جہاز رانی، تیل کی سپلائی میں رکاوٹ اور اس علاقے کی امن اور سیکیورٹی پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس ضمن میں قطر کی وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں حکومت کے اس موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر تشدد اور دہشت گردی کی ہر طرح کی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں افغانستان کے دارالحکومت کابل کے ڈپٹی گورنر کی گاڑی میں نصب کیے گئے بم کے دھماکے کی بھی شدید مذمت کی ہے۔ اس دھماکے میں ڈپٹی گورنر اور ان کے معاون ہلاک ہو گئے، جبکہ ڈپٹی گورنر کے 2 محافظ زخمی ہو گئے۔ وزارت خارجہ کے بیان میں ہلاک ہونے والے افراد کی فیملیز، افغانستان کی حکومت اور عوام سے ریاست قطر کی جانب سے تعزیت کا اظہار کیا گیا ہے۔ قطر فنڈ برائے ترقی QFD نے اقوام متحدہ کے پاپولیشن فنڈ UPF کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت یمن میں لوگوں کو جامع میڈیکل سروسز فراہم کی جائیں گی تاکہ وہاں کے کمزور اور بیمار لوگوں کی صحت کو بہتر بنایا جا سکے۔ واضح رہے کہ قطر متعدد ممالک، خاص طور پر ان ممالک کے لوگوں کی مدد کرنے میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے جنہیں مدد کی اشد ضرورت ہے۔ قطر کی جانب سے کووڈ-19 وبا کے اس دور میں یمن کے عوام کے لیے انسانی امداد فراہم کرنے پر اقوام متحدہ نے قطر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 14 ممالک کے تعاون سے ریاست قطر کی جانب سے پیش کردہ ایک قرارداد کی متفقہ طور پر منظوری دے دی ہے، جس کے تحت دوحہ میں قائم گلوبل ڈرائی لینڈ الائنس کو اقوام متحدہ میں مبصر کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ قرارداد کے منظور کیے جانے کے بعد اس الائنس کو اب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاسوں میں آبزرور یعنی مبصر کی حیثیت سے شامل ہونے کا اختیار حاصل ہو گیا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 145 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 123 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,39,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ادھر امریکہ میں وائرس کے مزید کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں۔ عالمی سطح پر کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد تقریباً 73 ملین ہو چکی ہے، جس میں سے 1.6 ملین سے زیادہ افراد انتقال کر چکے ہیں۔ جنوبی کوریا میں وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، چنانچہ حکومت نے سخت اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکہ کی حکومت نے S-400 میزائل سسٹم کی خریداری کی وجہ سے ترکی پر پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ترکی نے ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے اس اقدام کی مذمت کی ہے، لیکن فی الحال کوئی جوابی کارروائی کرنے کا ارادہ ظاہر نہیں کیا، جس سے بظاہر یہ اشارہ ملتا ہے کہ وہ امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن کی نئی انتظامیہ کے برسر اقتدار آنے کا انتظار کر رہا ہے۔ دریں ترکی کے وزیر خارجہ میولت چاوشوگلو نے اپنے ایک بیان میں امریکی انتظامیہ کے مذکورہ فیصلے کی مذمت کی ہے اور اسے اپنی اس غلطی پر نظر ثانی کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ یاد رہے کہ ترکی نے جو معاہدہ شمالی اوقیانوس کی تنظیم نیٹو کا ممبر ملک ہے، سن 2017 میں روس سے S-400 میزائل سسٹم کی خریداری کی تھی۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ میزائل سسٹم
نیٹو کے دفاعی نظام کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے، جبکہ ترکی نے اس کی تردید کی ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے جمہوریہ قازقستان کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم امیر کی صدارت میں سپریم کونسل برائے اقتصادی معاملات اور سرمایہ کاری کا سن 2020 کا چوتھا اجلاس منعقد ہوا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ کی صدارت میں آج صبح قطر کی کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 123 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,39,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں